اور ایک تو وہ کوتاہیاں ختم ہو گئی، دھل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. اور وہ جو دوسرا معنی میں لغوی بیان کر رہا ہوں، کہ یہ جو لغوی معنی میں بیان کر رہا ہوں یہ ذرا وہ عادت ہو گئی ہے تھوڑی سی ویسٹرن لوگوں سے بات کرنے کے، ان کو یہ ذرا بات ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے. وہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے، معاف کیجیے گا مجھے اس سے. اور وہ اجر کریم، ان کے لیے اجر کریم ہے. کیا بات ہے. اجر کریم کا مطلب ہے باوقار خوشخبریاں. یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے، ایک باوقار خوشخبریاں. لیکن کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاری و ساری رہنے والیاں، یعنی ان کے لیے یہ اب نہیں ہے کہ عنایات ان پر ہوں گی اور ان کو کی اینڈ ہو جائے گا. نہیں، وہ اینڈ لیس ہیں. اجر غیر ممنون اس کی ایک تعبیر ہے، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور یہ اس چیز کا بدلہ ہے، ان کو ریوارڈ ہے اس چیز کا. کس چیز کا؟ کہ جو انہوں نے من اتباع ذکر کیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے. اب یہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے وہ میں خواہ اس طرف چلا گیا ہوں. آگے وہ جو قیامت کا ذکر ہے، اب وہ آ گیا. ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ پیچھے ایک خاص لوگوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہ خاص لوگ ہیں جو مردہ ہیں. ان کے گلے میں گاڈر ہیں، بقول شاہ صاحب کے، سریے نہیں، گاڈر ہے، ایگو ہے، ضد ہے، اناد ہے. اور کیا بات ہے، ہم نے اس نبی کو نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ یہ بنی ہاشم سے کیوں ہے؟ دیکھیں گاڈر کس طرح کا ہے، عجیب گاڈر ہے. یہ بنی ہاشم میں سے ہے، یہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں ہے، بنی مخزوم سے کیوں نہیں ہے، فلاں سے نہیں ہے. ایک طرف یہ گاڈر ہے. اور دوسرا اہل کتاب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ بنی اسحاق سے کیوں نہیں ہے، یہ ایک الگ گاڈر ہے. سریا بھی نہیں، گاڈر جیسے شاہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں ماننا. یہ باتیں کر کے انہوں نے اپنے آپ کو گویا مردہ کر لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین آیا ہے. اب اس کے دو معنی اس دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. میں ٹرائی کرتا ہوں کہ دونوں ہو جائیں، یا ایک کرتا ہوں، ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا ہے. قیامت کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں. قیامت ہوگی، اللہ لائے گا، اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ قیامت لانے پر قادر ہے، وہ حساب کرنے پر قادر ہے، وہ ہر ایک کے اعمال کو جاننے پر قادر ہے. اور پھر عالم بقا میں ان کو، جنتیوں کو جنت کی بقا کی زندگی دینے پر قادر ہے، اور جو دوسرے دوزخی ہوں گے ان کو وہاں رکھنے پر وہ قادر ہے. تو قادر علم کے اعتبار سے بھی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان تھی، اسی پر وہ جو مخاطبین تھے اول تھے، اور آج بھی میرے ساتھ سینکڑوں بار ہماری لوکل کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل. کوئی کمپیوٹر ابھی ایجاد نہیں ہوا کہ جو کسی کی ایک ایک سانس کا ریکارڈ رکھ سکے، کسی کے ایک ایکشن کا ایجاد رکھ سکے. کوئی کمپیوٹر نہیں، نیور از نو پاسبل. ہاؤ کین بی پاسبل کہ اگر قیامت ہو اور ہر بندے کا پتا ہو، اس کی نیتوں کا بھی پتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ڈیڈ کے بعد اٹھنا. اب وہ بچے ہوتے ہیں نا، بچیاں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نے، وہ کہتے ہیں مجھے 70 ایئر ایج ہو گئی ہے، میری 70 ایئر ایج ہو گئی ہے. اس 70 ایئر ایج کے اندر میں نے کبھی کسی مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا. I never seen, believe me, I never seen. یعنی وہ اپنے سٹائل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب جب میں نے نہیں دیکھا، میری ماں نے بھی نہیں دیکھا، میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا. وہ سورہ جاسیہ میں آتا کہ ہمارے باپ دادا کو فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، کسی نے نہیں دیکھا. تو جب وہ کہتے تھے ان کو لاؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، کوئی نہیں، یہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر تو ایتھیسٹ ہے تو وہ کہے گا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اگنوسٹک ہے تو کہے گا پھر بولتے بھی نہیں ہے I'm not sure، پتہ نہیں، بٹ نوٹ اوور ہول، نو. اب وہ جو اس وقت کے قرآن کے مخاطب اول تھے، جو عرب کے کفار مشرکین تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور علم کو وہ بالکل نہیں مانتے تھے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے پاس ریکارڈ کیسے ہوگا، کیسے وہ جانے گا. اب وہ جو دنیا کی بات ہے یہ میں بعد میں کرتا ہوں. انا نحن نحیی الموتى، بادشاہی آواز آئی ہے. انا بادشاہی آواز، نحن
بادشاہی آواز، نحیی الموتا بادشاہی آواز. واہ، 3 بادشاہی آوازیں ہیں. شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا بلکہ ایک ہی شہنشاہ ہے اس معنی میں. تو شہنشاہوں کا شہنشاہ یہ ہے نا کہ دوسرے بادشاہ ہیں، پر وہ اس معنی میں تو دنیا کے بادشاہ نہیں ہوتے نا. خالق کل شیء، اس معنی میں خود بادشاہ تھوڑا ہے. اور خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس معنی میں وہ تھوڑا ہے شہنشاہ. اس کے وہ تو ایک ہی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ ایک ہی شہنشاہ ہے. اس لیے وہ ایک روایت کے اندر بھی نا یہ شہنشاہ کے اوپر ایک لفظ آتا ہے، اور وہاں وہ مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ مراد ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کو نہ کہا جائے. یہ شہنشاہی آوازیں ہیں. باقی میں نے چھوڑ دیا ایک انا نحن نحیی الموتا ونکتب، ساری شہنشاہی آوازیں ہیں. رویلٹی کی آواز ہے، رویل آواز. تم کہتے ہو کہ کسی نے کیا کیا، کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا آج کے زمانے میں. وہ کہتے تھے کیا پتا اتنے لوگ کو کہیں کوئی دور مرا کوئی نیڑے مرا، کون جانے گا، کون زندہ کرے گا، کیا ہوگا، کون زندہ کرے گا. فرمایا انا نحن نحیی الموتا، ایک بات سنو، ہم زندہ کریں گے، ہم زندہ کریں گے. ہاں میں ہوں نا، میں زندہ کروں گا، یہ میری طاقت ہے. اگر اللہ کے زندہ کرنے کا وہاں کوئی منکر نہیں تھا تو انا نحن نحیی کہہ کر اتنا زور 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 دے کر کیوں کہا گیا میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا، ہم زندہ کریں گے، ہم زندہ کریں گے. یار تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے دوستوں کو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کفار و مشرکین مانتے تھے کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، وہ خالق و مالک مدبر وہ سارا کچھ مانتے تھے. اگر وہ سارا کچھ مانتے تھے تو پھر یہ کیوں آیا ہے انا نحن نحیی الموتا، میری قدرت ہے، میری طاقت ہے، میں زندہ کروں گا. اور آگے ہے اب وہ علم کی بات آنے لگی. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، میں نے ریکارڈ بنا رکھا ہے. everything is being recorded، تمہاری سانس سے لے کر تمہاری خیالات تک، تمہارے تمام ایکشنز، ایک ایک چیز جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں وہ میں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، جمع کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک اصطلاح ہے. اگر محاورے میں کہیں کہ اس کا معنی تو یہ میں جانتا ہوں، اور اگر اس کو یہ کہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا تیری ایک ایک گل میں لکھ کے رکھی ہے، تو وہ ہم نے لکھ کے تھوڑی رکھی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تعبیر ہے، کیا شان ہے اس کی. وَنَكْتُبُ، میں نے ایک ایک تمہارا لکھ کے رکھا ہے. کیا تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا، لیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، تم کیوں اسے قادر نہیں مانتے؟ وہ کیوں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ کرے گا اور کر کے دکھائے گا، اور میں ہوں زندہ کر رہا ہوں، اور میں ہوں جو ریکارڈ جمع کر رہا ہوں. وآثارہم، جو تم یہاں کر رہے ہو نا یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور یہ اپنی دوسری جگہ پر پہنچ گئے ہیں. کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جہاں پہنچ کر ان کا حساب ہونا ہے. اور جو یہاں رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں، ان کی آثار تو یہاں ہیں لیکن وہ یہاں ہوں وہاں ہوں، سب کو میں نے لکھ رکھا ہے. ایک تعبیر یہ فرمائی میں جانتا ہوں، وَنَكْتُبُ وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، لکھ رکھے ہیں جو یہاں کیے ہیں، جو یہاں آثار ہیں وہ بھی، اور جو آگے چلے گئے وہ بھی. کیا مطلب ہے؟ تمہارا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، خواہ وہ گڈ ہو یا وہ بیڈ ہو. کیا یہاں ہے، آثار اس کے یہاں ہے، نتیجہ بھی یہاں بھی ہوتا ہے لیکن قلیل، فل نتیجہ جو ہے وہ وہاں ہوگا، اور میں نے اس ریکارڈ کو رکھا ہوا ہے. یہ ایک تعبیر ہے گئے علم الہی کی. اب دوسری تعبیر سنیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ایک اعمال نامہ ہے، ایک میری کتاب ہے، اور وہ ایک ریکارڈ ہے جہاں ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر میں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم کی تعبیریں ہیں. کسی زمانے میں جبریہ قدریہ نے نا ان پایا سی ان مسئلوں کے اوپر، لیکن یہ علم الہی کی تعبیریں ہیں ساری، یہ
باریک تر میں بات کر رہا ہوں. بچے بچی جب بڑے ہوں گے نا, زیادہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جبریہ قبریہ نے کیا یہاں کوئی جبریہ کا ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ کام کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے پہلے نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ سارا جمع کیا ہے اور میں نے اس کو رکھا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات بھی کی ہے. اب میں دوسری بات چھوڑنا چاہتا تھا لیکن میں کر دیتا ہوں, وہ بھی ٹائم کے سبب سے میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. واہ, میں نے یاسین کو بھیجا ہے اور یہ میرا رسول ہے. اب اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. واہ 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 واہ, یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. جیسے یہ یہاں مردوں کو زندہ کرتا ہے, اسی طرح میں قیامت کو مردوں کو زندہ کروں گا. یہ یہاں کیسے زندہ کرتا ہے؟ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلناہ نورا, کیا جنہوں نے میرے علم و قدرت کا انکار کیا, میرے حبیب کو پہچانا نہیں اور سمجھ لیا کہ یہ بیکار زندگی ہے, انہوں نے گویا اپنے آپ کو مردہ بنا لیا. اب جب انہوں نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا تو میں نے ان کو آواز دی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یہ اکیلی آواز رسول کی آواز نہیں ہے, اس کے ساتھ میری آواز ہے, میری صدا ہے, میری ندا ہے. آؤ, اس وقت تم مردے ہو تو میرے حبیب کے پاس آؤ, وہ تمہیں زندہ کر دے, وہ تمہیں زندگی عطا فرما دے. لما یحییکم, وہ زندگی عطا فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد ایک جگہ بیان فرمایا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ انسان جب تک صرف انسان رہتا ہے, حیوانی سطح پر رہتا ہے, اپنے آپ کو کھانا پینا سونا فزیکل لائف کے اوپر کھڑا رکھتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے. لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ انسان کو انسانیت سکھلا دوں. جب تک وہ حیوانی سطح پر ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے, اور جب میں اسے انسانیت سکھلا دیتا ہوں, مکارم اخلاق بتا دیتا ہوں, پھر وہ انسانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر انا نحنو شہنشاہی کے معنی, بادشاہ کے معنی, شہنشاہ کے معنی میں زندہ کروں گا. اس کے بعد یہ لفظ آگے آتا ہے مختلف مقامات پر. اب ان کو میں نہیں لا سکتا کیونکہ وہ ہو گیا ہے ٹائم. ایک آیت جو میں ضرور پڑھنا چاہتا تھا, ہاں, جہان فنا ہوگا, ریکارڈ ہے, اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, ملاقات کرنی ہے. اب یہ جب باتیں کی گئیں تو وہ جو لوگ تھے اس وقت مخاطب اول جو تھے, انہوں نے اس کے اوپر کیا کہنا شروع کیا؟ ہاں, انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ ان کے سامنے ایک ہی بات تھی, وہ شاعروں کو سنتے تھے. جب وہ شاعروں کو سنتے تھے تو بس شاعری ان کے دماغ کے اوپر سوار تھی. اور شاعر کیا کہتے تھے؟ شاعر ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو نہ ہونے والی ہوتی تھی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی بجائے, نبی کہنے کی بجائے, وہ انہوں نے مخالفت میں یہ سمجھا کہ ہم اس کو نا شاعر کہتے ہیں. تو انہوں نے حضور کو شاعر کہا. قرآن کریم میں یہ بہت جگہ جگہ آتا ہے, لیکن صافات کی ابتدا میں وہاں پر ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب حضور نے فرمایا نا بس اللہ, وہ اللہ ایک ہی ہے, اس کے سامنے بدماشی نہ کرو, تو آگے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, آگے سے وہ کہتے ہیں وقالوا ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. بتائیں, وہ کہتے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں. اب وہ شاعرانہ باتیں کس بات کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں بنانے والا وہ ایک, چلانے والا وہ ایک, فنا کرنے والا وہ ایک, اعادہ کرنے والا وہ ایک, وہ تنہا ہے اور وہ تنہا سارا کچھ کرتا ہے. جب آپ یہ وحدانیت کی باتیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے سورہ صافات کے اندر, اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ شاعرانہ باتیں ہیں. اب حضور فرما رہے ہیں قیامت ہوگی, پورا یاسین کا موضوع ہے, اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ رکھا ہے, وہ زندہ کرے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں.
اب جن کو وہ شاعرانہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، انا نحن نحیی الموتى، اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، یہ آیت میں تلاوت کرنا چاہتا تھا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یہ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں یہ شاعری نہیں ہے نحیی الموتى والے، وہ نقط وہ نہیں ہے، شاعر حقائق سے بحث نہیں کرتے، وہ لطائف سے، وہ تو جذبات کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ شاعر نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں میں وما علمنا الشعر کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں کروں گا۔ اور یاسین کا آخری یہ ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔